اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان، اس کا کرم ہوا کہ اس نے ہم لوگوں کے لیے بقرعید کے 3 دن عطا فرمائے۔ عید الفطر کا 1 دن ہے، لیکن عید الاضحیٰ کے 3 دن ہیں۔ یہ 3 دن میں ہمارے لیے ایک بڑی سہولت یہ ہے کہ جو لوگ پہلے دن میں قربانی نہیں کر سکتے وہ دوسرے دن میں قربانی کریں۔ دوسرے دن میں بھی اگر کوئی قربانی نہ کرے تو تیسرے دن میں قربانی کرے۔ جس آدمی کے دل میں قربانی کی بالکل نیت نہیں تھی تو اس نے دوسرے دن نیت کر لیا، قربانی صحیح ہو جائے گی۔ تیسرے دن نیت کر لیا اور پورا کر لیا تو صحیح ہو جائے گی۔ عموماً ایک عبادت دوسری عبادت کا بدل نہیں ہو سکتا۔ ذکر کرنا قرآن کے تلاوت کے بدلہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی تلاوت کرنا تسبیح لے کر ذکر کرنے کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ نماز پڑھنا روزہ رکھنے کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ روزہ رکھنا نماز پڑھنے کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے قربانی کرنے کا کوئی بدل نہیں ہے۔ ایک عبادت دوسری عبادت کے لیے کفارہ، ایک عبادت دوسری عبادت کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ یہ عبادت کر کے ہم سوچیں کہ چلو ہم وہ کر لیا تو ٹھیک ہے، نہیں، بلکہ قربانی عید الاضحیٰ کے دنوں میں صاحب نصاب پر واجب ہے تو اس کے پورا کرنے پر ہی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی عام مسلمان ہے جس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، جس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن اس نے بھی نیت کر لیا کہ میں اللہ کے نام پر مجھے قربانی کرنا ہے، تو میرے عزیزو، اگلا سال ہونے سے پہلے اللہ رب العزت اس قربانی کا جو بدلہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو لوٹا دیتے۔ پھر اس نے جو گوشت کھایا وہ مفت میں رہا، اس جانور کے ایک بال کے بدلے میں نیکی ملے گی اور وہ فضیلت کے طور پر اور ہمارے لیے قیامت میں ملے گی۔ قربانی کا جانور قیامت میں زندہ ہوگا تو پھر وہ اپنے کرنے والے کے نام کو، یعنی کہ کرنے والے کو ساتھ لے کر وہ جنت میں لے جائے گا۔ یہ فضیلتیں الگ ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ عید الفطر کا 1 دن ہے لیکن عید الاضحیٰ کے 3 دن ہیں۔ اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے، جانور تو لایا تھا قربانی کرنے کے لیے، وہ چوک کر بھاگ گیا۔ اب اس جانور کو تلاش کرو، دوسرے دن مل جائے تو دوسرے دن ذبح کرو، تیسرے دن مل جائے تو تیسرے دن کیا کرو، اس کو ذبح کرو۔ اگر کوئی غریب ہے اس کے پاس دوسرے دن پیسے آ گیا، دوسرے دن ذبح کرو، تیسرے دن پیسہ آ گیا،
تیسرے دن ذبح کرو۔ کوئی ایسا مرا ہوا بیکار آدمی ہے کہ اس نے قربانی کی نیت ہی نہیں کیا، لیکن دوسرے دل میں اس کے دل میں اللہ کا ڈر آیا، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی کرے، میں جانور کی قربانی نہیں کر سکتا، میں کیسا مسلمان ہوں؟ اس کے دل میں ایمان جاگا کہ نہیں، ہر مسلمان کو قربانی کرنا چاہیے، قربانی کرنے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ قربانی ایسی عبادت ہے جس کی وجہ سے اولاد ہماری تابع ہوتی ہے، قربانی ایسی عبادت ہے جس کی وجہ سے اللہ کی رضا ملتی ہے، قربانی ایسی عبادت ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اگلے سال سے پہلے مرحمت فرماتے، قربانی ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر سے اللہ ایثار کا جذبہ پیدا کریں گے، قربانی ایسی عبادت ہے ہمارے اندر کی بزدلی ختم ہوتی ہے۔ یہ سوچ کر اگر کوئی آدمی دوسرے دن بھی نیت کر لے اور تیسرے دن بھی نیت کر لے، قربانی کر سکتا ہے۔ ان دنوں میں قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں، ان دنوں میں قربانی سے بڑھ کر کوئی دن نہیں ہے۔ میرے خیال سے جتنے بھی انڈمان کے لوگ ہیں آپ تو قربانی تو کر چکے ہوں گے ماشاءاللہ، سب کے گھروں میں تو قربانی ہوگی نا بھائی، ماشاءاللہ، اللہ بہت قبول فرمائے۔ اگر کوئی بھولا بھٹکر آ گیا ہو تو نیت کرو انشاءاللہ آج اور کل میں قربانی دے دیں گے انشاءاللہ، کیونکہ قربانی سے ہمت آتی ہے، آدمی کے اندر فطری طور پر بزدلی ہوتی ہے، آدمی کے اندر فطری طور پر کیا ہوتی ہے؟ بزدلی ہوتی ہے جی، تو ڈرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ڈرتا ہے۔ دنیا کے جتنے بھی بڑے کام ہوتے ہیں نا اس میں ہمت کرتا، لیکن دین کا چھوٹا سا بھی کام ہو تو ڈر جائے گا۔ دین کا 10 لاکھ روپے رکھ کے تجارت رکھے گا، 10 لاکھ روپے رکھ کے بیپار رکھے گا، 10 لاکھ روپے رکھ کے اگر کوئی پراپرٹی خریدے گا اور جو ہے ری سیل کے لیے یعنی کہ دوبارہ بیچنے کے لیے 10,000 روپے رکھ کے 4 مہینے کے لیے نہیں جائے گا۔ 10 لاکھ روپے رکھ کے بیپار کریں گے، نفع آئے گا نہیں آئے گا گارنٹی نہیں ہے، نفع آئے گا نہیں آئے گا کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ نفع کس کی طرف سے؟ ارے بولو بھائی، نفع کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، اور نقصان اللہ کی طرف سے۔ کروڑ روپے اگر کوئی آدمی تجارت میں رکھے، نفع آئے گا کوئی ضروری نہیں۔ 50 لاکھ روپے اگر کوئی تجارت میں رکھے، وہ 50 لاکھ روپے میں نفع آئے گا کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی 100 روپے کا بیپار شروع کرے کہ 100 روپے رکھ کر، تو اس میں نقصان آئے گا کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ نفع اور نقصان کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ لیکن یقینی بات ہے، یقینی بات ہے، یقینی بات ہے، اللہ کے راستے میں جو مال لگے گا 10 گنا مرنے سے پہلے ملے گا۔ 10 گنا کب ملے گا؟ مرنے سے پہلے ملے گا، یقینی بات ہے۔ مرنے کے بعد 70 گنا، مرنے کے بعد 7 لاکھ گنا، اور مرنے کے بعد اللہ جتنا چاہے اتنا ملے گا، لیکن جب زندہ ہو نا، جب زندہ ہو تو 10 گنا ملے گا۔ لیکن ہماری کوئی ہمت نہیں، دین کے کاموں میں خرچ کرنے کے لیے ہمارے کو کیا نہیں ہے؟ بولو، ہمت نہیں ہے۔ جسے ہمت ہے نا، جسے ہمت ہے، مزدوری کر کے ایک ڈول کے بدلے میں ایک کھجور، مزدوری کر کے ایک ڈول کے بدلے میں ایک کھجور، پانی سین کر کنویں سے اور جو ہے جنگل کو ڈال کے ایک ایک ڈول کے صدقے میں ایک ایک کھجور لے کے اور لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں، یا رسول اللہ میں یہ اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں۔ ان کو یقین ہے کہ مرنے سے پہلے 10 گنا ہے،
اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے. اللہ کے راستے میں کیا کرنا چاہیے؟ خرچ کرنا چاہیے. جس کو یقین ہوتا ہے نا، جس کو یقین ہوتا ہے اپنے بیوی بچوں کو گھر میں نہیں مکے کی وادیوں میں چھوڑ دیتا ہے، یہ سوچ کر پالنے والے کون ہیں؟ ارے بولو بھائی، پالنے والے گھر میں نہیں، سسرال میں نہیں، کہاں پر چھوڑ دیتا ہے؟ ہاں، مکے کی وادیوں میں. غیر ذی ضرر ہے وہ جگہ. اللہ تعالیٰ خود فرماتے کوئی دوسرے آدمی کا وہاں پر گزر بسر نہیں ہے. وہ جگہ ایسی آدمی کو پریشان کرنے والی ہے، وہ جگہ ایسی ہے اگر اکیلا آدمی ہو تو ڈر کے خوف کھا کے مر جائے. غیر ذی ضرر ہے وہ. اور ایسی وادی ہے وہ جہاں پر پانی بھی نہیں ہے، ایسی وادی ہے وہ اور جہاں پر جی لگانے کے لیے کوئی آدمی نہیں ہے، ایسی وادی ہے وہ اور جہاں پر کھانے کا کچھ سامان نہیں ہے، اور ایسی وادی ہے وہ اور جہاں پر زندگی کا کوئی سامان نہیں ہے. ہمت ہمت ہمت. ہم اپنے بیوی بچوں کو گھر میں چھوڑ کے نہیں جا سک رہے، گھر میں چھوڑ کے نہیں جا سک رہے. جس کو دینی ہمت ہے جی، وادی غیر ذی ذرا کے اندر اور اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کے جا رہے. جسے ہمت ہے اور اپنے گھر کا پورا سامان لا رہے، اپنے گھر کا پورا مال لا رہے. اللہ تعالیٰ نے آسمانی فرشتوں کے لباس کو بدل دیا اور جبرائیل آئے تو ایک ٹاٹ میں آئے اور اس کے جو ہے سینے پر کے کانٹے لگے ہوئے تھے. جبرائیل آج تم نئے لباس کے اندر آئے، کیا بات ہے کہ تمہارے ساتھی ابو بکر گھر کا پورا سامان لے کر، گھر کا پورا سامان لے کر اور جو ہے بدن کے کپڑے بھی اس کے اندر ڈال دیے، یہاں تک کہ ٹاٹ لگا کر اور اس کے اندر بٹن نہیں ببول کا کانٹا لگا کر آ رہا ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. وہ تمہارا ساتھی ہمت والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کو بدل دیا. حضرت عمر سوچ رہے تھے کہ آج میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا، ابو بکر کے پاس تو دینے کے پاس کچھ نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، اے عمر تم کیا لائے ہو؟ بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں جتنا ہے اس کا آدھا لایا ہوں. میرے گھر میں جتنا ہے اسے کیا لایا ہوں؟ آدھا لایا ہوں. جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو سوال کیا کیا، اے ابو بکر تم گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے؟ سوال بدل گیا، یا رسول اللہ بس جو کچھ ہے وہ سب لایا ہوں. اب گھر میں اگر کوئی چیز ہے بولے تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے، بس سارا کا سارا لے کر آ گیا ہوں. دینی ہمت ہو کہ کاروبار چھوڑ کے نماز میں آنا آسان ہے. دینی ہمت ہو جی اللہ کے راستے میں نکلنا آسان ہے. دینی ہمت ہو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا آسان ہے. دینی ہمت ہو تو پھر شہید ہونا بھی آسان ہے. دینی ہمت ہو مسجد اور مدرسے میں لگانا آسان ہے. دینی ہمت ہو قربانی کرنا بھی آسان ہے. قربانی ایسی عبادت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ دینی حمیت اور دینی ہمت کا جذبہ عطا فرماتا ہے. دنیا کے لیے آدمی بہت ہمت والا ہے جی. بچہ یا بچی کی شادی کرنے کے لیے ماشاءاللہ 10-10 لاکھ روپے قرضہ لاتے. پتہ نہیں ہاں انڈمان میں لاتے ہوں گے نہیں لاتے ہوں گے جی، لیکن ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ بچے کی شادی کرنا ہو 10-10 لاکھ بھی قرضہ لا کے کرتے. یہ دکھاتے میں غریب نہیں ہوں، میں مالدار ہوں. جب دین پر خرچ کرنے کا معاملہ آئے کہ بھئی چلو قربانی کرو، ارے نہیں بھائی میں غریب ہوں نہیں ہو سکتا. ارے بھائی تم فلاں کام کر لو دین کا، ارے نہیں بھائی میں غریب ہوں نہیں ہو سکتا. ارے بھائی تم دین کا فلاں تقاضا پورا کرو، لیکن نہیں بھائی میں غریب ہوں یہ تقاضا پورا نہیں کر سکتا. دین میں آتے ہی غریب ہو گئے اور دنیا میں ہمت والے اور مالدار ہو گئے.
قربانی ایسی عبادت ہے اللہ رب العزت نے دینی ہمت بڑھتی ہے، دینی جذبہ بڑھتا، ایثار کا جذبہ بڑھتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نعمت کے طور پر 3 دن عطا فرمائے قربانی۔ عید الفطر کا ایک ہی دن ہے، فطرہ ایک ہی دن میں دے دینا، فطرہ ایک ہی دن میں دے دینا، اور وہ بھی عید سے پہلے دے دینا، لیکن قربانی 3 دن کرنا۔ قربانی کتنے دن کرنا؟ 3 دن کرنا۔ قربانی کسی سے نہیں چھوٹنا۔ جس علاقے کا مسلمان قربانی زیادہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس علاقے کے مسلمانوں کو خوشحالی دیں گے۔ جس علاقے کے مسلمان سب کے سب قربانی کریں گے اس علاقے کے مسلمانوں میں دینی ہمت اور دینی جذبہ اور ایثار کا جذبہ اللہ پیدا کریں گے، اور دین کے لیے لٹانے والا، دین کے لیے قربانی دینے والا بنے گا۔ دنیا پر تو لاکھوں لگا رہے ہیں، لیکن دین پر لاکھوں نہیں بلکہ ہزاروں بھی کرنے کے لیے تیار نہیں، ہزاریں بھی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ کہ دینی ہمت کم ہے، دینی ہمت کم ہے۔ دنیاوی اعتبار سے ہمت ہے، اگر دنیا میں کتنا بھی لگا لیں، تجارت میں، کسانی میں اور نوکری کے لیے، لیکن میرے عزیزو اس میں کوئی گارنٹی نہیں۔ روزانہ ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ بھئی نوکری آنے کے لیے لاکھ لگا دیا، 5 لاکھ لگا دیا، 4 لاکھ لگا لیا، کئی سال ہو گئے لیکن نوکری نہیں ہے۔ کھیتی باڑی کے اندر ہزاروں لاکھوں لگا دیا لیکن اسے نفع نہیں ہوا۔ تجارتوں کے اندر لاکھوں اور کروڑوں لگا لیا لیکن نفع نہیں ہوا، الا ماشاء اللہ۔ نفع اور نقصان اللہ کی طرف سے، لیکن جو پیسہ اللہ کے لیے لگتا ہے، جو پیسہ اللہ کے راستے میں لگتا ہے، طے شدہ بات ہے اللہ تعالیٰ 10 گنا واپس کرے، 10 گنا واپس کرے، دنیا میں 10 گنا واپس کرے۔ اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اور جو ہے اس کی حفاظت کریں، اس کی حفاظت کریں۔ ہم لوگ ابھی چند دن پہلے سوڈان میں تھے الحمدللہ، تو سوڈان میں ہم اس جگہ پر بھی گئے تھے جہاں پر خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی۔ خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اور جو نیل کے سرے پر جہاں پر ملتقا ہے، تو وہاں پر جن دونوں نے مل کر جہاں پر تشریف فرما ہوئے اور اس جگہ پر بھی جانا ہوا۔ ایک تفصیلی بات بتاتا ہوں اس میں، اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ جس وقت میں موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام جب ساتھ تھے تو اللہ تعالی نے کہا تھا کہ تم ان کے ساتھ ہو لو، تو خضر علیہ السلام نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، اگر میرے ساتھ رہنا ہے، میں جو کوئی کام کرتا ہوں اسے تم کچھ نہیں کرنا ہے، اسے تم کچھ سوال نہیں کرنا ہے، کچھ بولنا نہیں ہے، بیچ میں اور کوئی خلل نہیں ڈالنا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ ایک گاؤں میں پہنچے، تقریباً انطاکیہ اس کا نام ہے جی، اس گاؤں میں پہنچے تو ان لوگوں نے کھانا نہیں کھلایا انہیں۔ کوئی مسافر آئے تو کھانا کھلانا چاہیے، نہیں کھلایا، کھانا نہیں کھلایا، اور رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ بھی نہیں دیے، رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ بھی نہیں دیے، اور یہ کہا ہمارے گاؤں سے تم نکل جاؤ، تم یہاں رہنے کے قابل نہیں۔ جب اس گاؤں سے نکل کر آ رہے تھے، ایک دیوار گرنے کے قریب تھی یا گری ہوئی تھی، خضر علیہ السلام نے دعا کر کے یا ہمت کر کے اس دیوار کو درست کر دیا، اور ساتھ میں موسیٰ علیہ السلام کو بھی لگا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو آیا غصہ، یہ گاؤں والے اتنے خراب لوگ ہیں کہ انہوں نے کم سے کم کھانے کو بھی نہیں پوچھا، ہم پردیسی مسافر تھے، ان کے پاس آئے ہوئے تھے، یہ ایک آدمی بھی ہم سے یہ نہیں پوچھا کہ بھئی کچھ کھانا کھا لو، کچھ کھانا کھا لو۔
بلکہ ٹھکانے کے لیے بھی موقع نہیں دیا، اور تم اس گاؤں کے اندر یہ کام کر رہے ہو۔ قرآن نے کہا ابوہما صالح، یہ جو جگہ ہے نا، یہ جو جگہ ہے 2 یتیم بچوں کی ہے، اگر یہ دیوار پھٹ جائے گی، اس کے اندر اس کے باپ دادا کا خزانہ رکھا ہوا ہے، اگر وہ دیوار پھٹ جائے گی تو خزانہ باہر پڑے گا، دوسرے لوگ لے لیں گے، ان بچوں کو نہیں ملے گا، ان بچوں کو نہیں ملے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں اس دیوار کو صحیح کروں۔ وہ بچوں کو اس لیے ملنا ہے کہ اس کا جو دادا ہے نا، اس کا جو باپ ہے وہ نیک تھا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا تھا۔ جو تفسیری مفسرین کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے خاندان میں جو باپ داداؤں کے اندر اوپر جو نیک آدمی تھا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا تھا، وہ 700 سال پہلے تھا۔ کتنے سال پہلے تھا؟ جو لوگ دین میں خرچ نہیں کرتے وہ 10-15 سال میں کیا زکوٰۃ نہیں دیتے، اور 10-15 سال تو کیا جی، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ہمت نہیں کرتے، اللہ رب العزت ان کو کب مالدار بنا دے یا کب غریب بنا دے۔ کچھ لوگ ایسے رہتے، دکھنے میں مالدار رہتے لیکن ان کی حالت غریبوں سے بھی زیادہ لاچار رہتی، لوگوں کو دکھانے میں بہت جم کے دکھتے رہتے لیکن اندر سے بہت پریشان رہتے، صرف اپنا نام باقی رکھنے کے جیتے رہتے۔ ایک دن ان کو بھاری پڑتا رہتا، کیونکہ مالداری اور غریبی اللہ کی طرف سے، مالداری رکنا، ہماری مالداری بچنا، ہمارے مال سے ہماری اولادوں کو نفع ہونا، میرے عزیزوں، تو پھر ہم لوگوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ 700 سال پہلے، اور ایک آدمی نیک ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے، اللہ رب العزت اور اس کی اولادوں کو پہنچانے کے لیے اللہ اس کے مال کی 700 سال تک کی حفاظت کر رہا ہے۔ باپ مالدار ہے، لاکھوں کروڑوں کما لیا لیکن بچہ آ کے غریب ہو گیا، یہ خرچ نہ کرنے کی وجہ ہے، صرف اپنے مال کے حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ ہے۔ باپ تو کروڑ پتی ہے لیکن بیٹے کے پاس کچھ بھی نہیں، بھائی بھائی لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، شہید ہو جا رہے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میں صرف یہ بات بتانا چاہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کو 10 گنا دنیا میں لوٹائیں گے۔ وہی آدمی خرچ کر سکے گا اور جس کے دل میں ہمت اور حمیت دین ہو، ہمت اور حمیت دین ہو، قربانی سے یہ چیز ملے گی۔ اور قربانی کے 3 دن ہیں، قربانی کے 3 دن ہیں۔ پہلے دن اگر کوئی نہ کر پائے دوسرے دن کرے، دوسرے دن نہ کر سکے تو تیسرے دن کرے۔ پہلے دن جانور کھو گیا، بھاگ گیا، پکڑ کر دوسرے دن قربانی کرے، دوسرے دن بھی جانور نہ ملے تیسرے دن کرے۔ پہلے دن میں پیسہ نہیں تھا دوسرے دن کرے، پہلے دن میں نیت نہیں تھی دوسرے دن کرے، دوسرے دن میں نیت نہیں تھی تیسرے دن میں کرے۔ قربانی سے کوئی آدمی نہ رہے، ان دنوں میں قربانی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ بہت جو ہے بے حیا، بہت بے حیا آدمی یہ ہے، وہ ہے جو قربانی نہ کرے، گھر میں بیٹھ کر یہ انتظار کرے کہ قربانی کا گوشت آئے گا تو کھائیں گے۔ بہت بے حیا آدمی ہے جی، کہ جو کیا قربانی تو نہ کرے، یہ انتظار کرے قربانی کا گوشت آئے گا تو کھائیں گے۔ تو میرے عزیزوں، میری پوری بات کا خلاصہ یہی ہے کہ دینی ہمت ہمارے اندر آنے کے لیے قربانی والی عبادت ہے، اس عبادت کا کوئی بدل نہیں ہے۔ جس طرح سے ایک عبادت کا دوسری عبادت بدل نہیں بن سکتی، اسی طریقے سے قربانی کا بدل یہ نہیں ہو سکتا، دوسری عبادت نہیں بن سکتی۔ اگر کوئی یہ چاہے میں قربانی نہ کروں بلکہ پیسے بانٹ دوں، یہ اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔
اگر کوئی یہ چاہے میں قربانی نہیں کروں گا بلکہ لوگوں کو کپڑے لا کر دوں گا جی، تو یہ اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ قربانی قربانی ہی ہے، ہر ایمان والا جہاں تک ہو سکے کرنا چاہیے، جو صاحب نصاب ہے اور اس کے لیے واجب ہے، اور جو صاحب نصاب نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر، اللہ کے خزانے پر بھروسہ کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ قربانی کر سکتا ہے۔ جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت کریں گے، یہاں تک کہ 700 سال تک بھی اللہ اس کے مال کو ضائع نہیں کریں گے، اگر جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے، مال کے حقوق کو ادا کرنے والا ہے۔ تو کرو گے انشاءاللہ؟ اگر مال خرچ ہوگا تو اللہ مال میں برکت دیں گے، اگر جان خرچ ہوگی تو اللہ جان میں اور زندگی میں برکت دے گا۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں نکلے، اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں لگائے، اس کی عمر اگر 60 سال کی ہے، میرے عزیزوں، زندگی میں برکت کا مطلب یہ ہے وہ 60 سال میں اتنے کام کرے گا جتنا کہ 120 سال زندہ رہ کر سکتا ہے۔ یہ عمر میں اور زندگی میں برکت کے معنی ہے، اور زندگی سے برکت اگر نکل جائے گی تو 60 سال کی عمر میں اتنے کام بھی نہیں کر سکے گا، ایک دوسرا 20-25 سال کا آدمی اتنا کام کر لے گا۔ 20-25 سال کا آدمی اتنے کام کر لے گا، جسے ایک بچہ 20-25 سال کا ہے، اس نے شادی بھی کر لیا، گھر بھی بنا لیا، جگہ بھی خرید لیا۔ ایک آدمی ایسا ہے 60 سال کا ہو گیا، ابھی گھر بھی نہیں بنا اور یہ شادی تو ہو گئی لیکن غربت کی زندگی میں ہے۔ جب برکت ختم ہو جاتی ہے اس کی زندگی گزرتی جاتی ہے، اور دنیاوی اعتبار سے اسے کچھ ہاتھ نہیں آتا، دینی اعتبار سے اس کی زندگی برباد رہتی ہے۔ زندگی میں برکت کا مطلب یہ ہے اللہ کا حکم بھی پورا ہوگا، دنیا کی زندگی میں برکت بھی ملے گی۔ تو اس لیے میرے عزیزو، جان بھی، مال بھی، وقت بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے انشاءاللہ۔ اس بقرعید کا خلاصہ یہی ہے، تاکہ جان، مال، وقت ہمارا اللہ کے راستے میں خرچ ہو۔ کوشش کرو گے انشاءاللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے مال بھی خرچ کیا اور جان یعنی اپنے آپ کو آگ میں ڈال دیا اور اپنی اولاد کی قربانی کر دی۔ اور یہی چیز اس عید سے ہمیں سیکھنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جس طرح بیوی بچوں کو غیر ذی درا میں چھوڑ دیا، ہم اپنی اولاد کو اپنے گھر میں چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکل سکتے ہیں۔ جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو آگ میں ڈال دیا، اللہ کے راستے کی قربانی کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے۔ اور جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی قربانی کی، ہم لوگوں کو چاہیے اپنے جانور کی قربانی کریں۔ کرو گے سب انشاءاللہ؟ بھئی کرو گے انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ مجھے کہنے اور آپ لوگوں کو سننے سے زیادہ عملوں کی توفیق نصیب